السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے حالات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس میں بڑی مشہور اور معروف ان کی کرامتیں بھی ہیں، اور وہ ایسی کرامتیں ہیں کہ جن کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اس پر عمل کی ہر مومن کو ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین حضرات کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشحال ہو، خوشنما ہو، لیکن حالات نہیں بن پاتے۔ تو اسی کرامت کو ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں، لیکن آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کے لیے آپ اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب دین اسلام میں لوگ غلط رسمیں پیدا کر دیتے ہیں، دین اسلام میں لوگ خرافاتیں داخل کر دیتے ہیں، نئی نئی بدعات کو شامل کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے، اور اس مجدد کی ڈیوٹی، ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام میں جو لوگ نئی نئی باتیں، نئی نئی بدعات کو شامل کر دیتے ہیں، وہ آنے والا اللہ کا ولی مجدد دین اسلام کو بالکل طیب و طاہر، صاف و شفاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت کارنامے انجام دیے، جس میں سے سب سے نمایاں آپ کا کارنامہ جو ہے، جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب جلال الدین محمد اکبر بادشاہ نے خرافاتیں کی اور اپنا دین الہی قائم کیا، اور اس نے یہ سوچا کہ سب مذہبوں کے ماننے والے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور میری حکومت آسانی کے ساتھ چلتی رہے، تو اپنی سہولت کے لیے اس نے دین کا گلا گھونٹنا چاہا اور سارے دینوں کو ایک جگہ کرنا چاہا۔ لیکن اللہ کریم اپنے دین میں کبھی خرافاتوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ جب بھی وقت کا یزید پیدا ہوتا ہے تو پیچھے سے اللہ کریم امام حسین کو بھی بھیج دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دین الہی اکبر نے قائم کیا تو سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان میں آ گئے، اور اللہ نے ان کو بھیج دیا، اور آنے کے بعد مجدد الفسانی نے اکبر سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی حکومت کے روب میں سرکار مجدد الفسانی کے کام کو روکنے کے لیے آپ کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا۔ لیکن اللہ کا ولی جہاں رہتا ہے وہیں اللہ کی رحمتیں جھما جھم برستی ہیں۔ سرکار مجدد الفسانی نے گوالیار کی جیل میں جو اس وقت 4000 قیدی بند تھے، آپ نے ان پر جم کر کام کیا، تبلیغ اسلام کی روایت بتاتی ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ان 4000 میں کچھ غیر مسلم بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، لیکن میرے مجدد پاک نے ایسا اسلام کا ڈنکا بجایا کہ سب کو مسلمان کرنے کے بعد اللہ کا ولی بھی بنوا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہاں تک لانا میرا کام ہے، اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا یہ تیرا کام ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان 4000 کو امام ربانی مجدد الفسانی نے صرف مسلمان ہی نہیں کیا، بلکہ وہ 4000 جب جیل سے باہر نکلے تو انہوں نے دین کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وہ 4 کے 4000 اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور سب کے سب ولی کامل بن گئے۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکبر کے دور الہات کے بعد جب جہانگیر کا دور آتا ہے، اور امام ربانی کو جہانگیر نے جب جیل سے نکالنا چاہا تو امام ربانی نے 2 شرطیں رکھی کہ جہانگیر سنو ہماری بات، ہماری 2 شرطیں ہیں کہ جب ہم جیل سے باہر نکلیں گے تو تنہا نہیں بلکہ سارے قیدی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو جہانگیر نے کہا تھا مجدد الفسانی، اس میں وہ لوگ بھی بند ہیں جو اگر باہر آ جاتے ہیں تو ہماری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن مجدد الفسانی نے کہا جہانگیر تم بھول چکے ہو، اب یہ بدماش نہیں ہیں، اب یہ بدکار نہیں ہیں، بلکہ یہ تو داعیان اسلام ہیں، یہ تو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے سب ولی ہیں۔ سب کے سب نکلے تو سب کے سب ولی تھے۔ ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ جہانگیر
جب میں باہر نکلوں تو تمہارے باپ نے جو دین الہی مذہب قائم کیا تھا وہ ختم ہونا چاہیے، اور ایک دین جو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، صرف وہی ایک دین ہونا چاہیے۔ سامعین حضرات، یہ شرط بھی مان لی گئی جب مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل کی سلاخوں سے باہر تشریف لائے تو وہ دین بھی ملیا میٹ ہو چکا تھا اور ڈنکا بج رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو سامعین حضرات، اس مجدد نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور ایک بڑی مشہور کرامت ہے آپ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری تربت پر جو شخص اللہ کی بارگاہ میں مال و زر کی تمنا لے کر کے آئے تو اللہ کریم اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور دوسری کرامت سرکار کی مشہور ہے کہ وہ حافظ قرآن جس نے قرآن پاک کا حفظ تو کیا ہے لیکن یاد نہیں رہا یا بھول جاتا ہے۔ تو سامعین حضرات، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جو لوگ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھول گئے ہیں، میرے حساب سے ان کو سرکار مجدد الفسانی کی تربت پر ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں جو میری تربت پر آنے کے بعد صرف ایک مرتبہ قرآن پاک کو مکمل طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ جب تک وہ زندہ رہے گا قرآن پاک کو بھول نہیں پائے گا۔ تو سامعین حضرات، یہ وہ کرامت ہیں جس کو ہر مسلمان پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کرامت کا فیض ہر مسلمان کو اٹھانا چاہیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔